السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ آپ لوگوں کا بہت ممنون مشکور ہوں جو آپ لوگ میرے اس سیشن میں جوائن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمائے۔ یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے، جیسا میں اس کے پہلے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی اسکالر اسٹوڈنٹ کی سیٹنگ نہیں ہے، یہ تو اسٹوڈنٹ کی سیٹنگ ہے، کیونکہ میں اپنے لحاظ سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ اپنے آپ لوگوں کے ساتھ اسی اسٹینڈرڈ سے میں شیئر کر لیتا ہوں، سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آج ہم سورہ ابراہیم کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم جو ہے جو سورہ نمبر 14 ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں آتی ہیں۔ تو یہ اس میں 53 آیت ہے اور 7 رکوع ہیں، 7 رکوز ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن کی صورتوں میں دیکھیں تو 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، نام آیا ہے، کچھ واقعات بھی آئے ہیں، کچھ سلسلے کچھ آئے ہیں، مگر اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے رکھی ہے، سورہ ابراہیم۔ جیسے میں اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ یوسف کے تعلق سے کہا جاتا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام ہے، سورہ یونس ہے، تو اس لحاظ سے یہ سورہ ابراہیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ جیسا اس کا ہمیشہ سے میرا رہتا ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک آیت کی اور ایک ایک رکوع کی لمبی تشریح نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں پورے سورے کا ایک برڈس آئی ویو جو رہتا ہے وہ آپ کے سامنے مجھے جو سمجھ میں آیا ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ ہم اس میں پہلے تو رکوعوں کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ 7 جو رکوع ہے، پہلے رکوع میں کی ڈسکشن کیا ہوا ہے، نور ہے، ظلمات ہے، حمد ہے، نعمت ہے، آسمانی کتابیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ دوسرے رکوع میں جو ذکر ہوا ہے شکر اور ناشکری، 2 پوائنٹس کے اوپر ذکر ہوا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں جو ہے گستاخی انبیاء کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ لوگوں نے جو انبیاء کے تعلق سے گستاخی کی ان کے ساتھ ان کا کیا حشر ہوا۔ اور رکوع نمبر 4 میں محشر میں ابلیس کا ایک خطاب ہے، اس کے میں تھوڑی تشریح بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 میں ناشکری، کنجوسی، صدقات اور خیرات کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، خاص دعائیں ہیں، یہ آپ ضرور اس میں کنسنٹریٹ کریں۔ حمد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد عطا فرمائی ہے اس کا ابراہیم علیہ السلام نے شکر بھی ادا کیا۔ اور آخری رکوع جو ہے نمبر 7 جو ہے قیامت کی ہولناکیاں اور کفار کی التجا ہے۔ یہ 7 رکوع ہیں۔ اب ہم اس کو ڈسکشن کرنے کے لیے میں اس کو 4 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہوں۔ نمبر 1 از شکر، نمبر 2 از اللہ کی نعمت، نمبر 3 ہی ابلیس کا خطاب ہے، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کے واقعات۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں شکر کے تعلق سے۔ شکر کے تعلق سے بیان کر دینا چاہتا ہوں، میں اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہوں گا مگر پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فرض کریے کوئی انسان ایک اپنی انڈسٹری اوپن کیا ہے، ہی از CEO، ہی از مینیجنگ ڈائریکٹر، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور اس کی کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو CEO ہو، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، he has the right to appoint or dismiss any person without anybody else getting involved in the post of a person he wants to appoint۔ جو کوئی ویکنسی آ گئی ہے تو اس کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار فل اس کی اتھارٹی جو ہے CEO کے اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے اختیار میں۔ اچھا، اب اس کمپنی کا جو CEO ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ایک ویکنسی آئی ہے اس کمپنی میں اور لوگوں نے اپلائی کیا ہے، تو کسی بندے کو جو جانتا ہے وہ اس کو فون کر کے بتا دے گا کہ دیکھو یہ جو پوسٹ کی ویکنسی آئی تھی، آئی ایم اپوائنٹنگ یو ہیو ٹو ٹیک چارج آف دس پوسٹ۔ اب وہ جس شخص کو اس نے اطلاع دی ہے، کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کیا اس کو؟
جب اتنا بڑا آفیسر جس کے پاس سارے اختیارات ہیں وہ اپوائنٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئی ایم گیونگ دس پوسٹ، اس کا کہنا ایک گارنٹی ہو گیا. اب اس سے کنسیڈر کریں، یہ تو کچھ نہیں ہے، اس کے ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز درجے اختیارات اور پاور میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آپ سے پرومس کر لیں کہ آئی ول گیو یو دس، تو اس میں ڈاؤٹ آ سکتا ہے ایک پرسنٹ، یہ فریکشن آف پورشن بھی آ سکتا ہے کہ کروڑوں سے بھی ڈیوائڈ کر دیں تو کوئی ڈاؤٹ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ میں جو ہے آیت نمبر 6 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ پرامس کر رہے ہیں کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو میرا عذاب بھی بہت زبردست ہے. اچھا، شکر کو ہم سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ لفظ دیکھیں. شکر کا اپوزٹ لفظ کیا آتا ہے؟ کفر. تو ہم کو پتا ہے کہ ہمارے الفاظ میں، ہمارے دین میں، ہمارے خیالات میں سب سے ہیٹڈ ورڈ کیا ہے؟ کفر. تو اس کا اپوزٹ شکر ہے. تو ہم کو پتہ چلنا چاہیے کہ شکر کا کتنا امپورٹنس ہے. اور سب سے اہم بات کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت کی کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے القرآن الکریم، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ ابتدا کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی ابتدا کیا ہے؟ قرآن کی ابتدا کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور ہم جتنے نمازیں پڑھتے ہیں، صلاۃ میں کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. جس صلاۃ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ صلاۃ قبول ہی نہیں ہوتی. سب آپ کو پھر سے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، تو اپنی کتاب ہدایت میں سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کریں. اچھا، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کیا کرتے ہیں؟ شکر ہم ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیں. شکر کیا ہے؟ لسانی بھی ہے، قلب بھی ہے، اور بدنی بھی ہے. لسانی کیا ہے؟ زبانی کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب. چلتے پھرتے جاتے آتے کوئی بھی کام میں مصروف ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. افضل العبادہ کیا ہے؟ سب سے افضل الذکر، سب سے بڑا اہم ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر از لا الہ الا اللہ، افضل الشکر از الحمدللہ. تو ہم کو یہ دو آیتوں کے دو اذکار کی عادت کرنے کی کوشش کر لیں اور اپنا ایک معمول بنا لیں. تو زبانی ذکر کیا ہے؟ اور زبانی شکر کیا ہے؟ الحمدللہ. اور پھر اپنا قلب سے، دل سے بھی اللہ تعالیٰ کے ممنون اور مشکور رہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، دل میں سوچتے رہیں کہ الحمدللہ. زبان سے بھی الحمدللہ ہو، اور دل سے بھی الحمدللہ ہو، اور بدن سے، اعمال سے بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ ٹیلنٹس دیے ہیں، آپ کو جسمانی طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو استعمال کریں، لوگوں کی خدمت کریں اس سے، تاکہ اللہ کا اس کا شکر ادا ہو جائے. آپ کو کچھ سائنٹیفک نالج ہے وہ شیئر کریں، تو وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کو جو اللہ نے ٹیلنٹ دی ہے وہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کوئی ایبلٹی ہے آپ کے پاس، اس کو بھی کریں. کوئی آپ کے نالج ہے، اس کو بھی شیئر کریں. جتنے ٹیلنٹس آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، میں ایک آدمی کی نہیں بتا رہا ہوں، کہ آپ سب کے ساتھ تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس مختلف ٹیلنٹس ہے اس کو استعمال کریں. تو اس لحاظ سے اس کا آپ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت میں برکت. اور دوسری چیز آپ کو یاد بتا دینا چاہتا ہوں، ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں نا، جب بھی آپ یہ چیز کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے جس کی وجہ سے آپ نے انہیں کام کیا. اس کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتا دی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह ताला हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारी हिदायत फरमाई तो हमने ये नेक काम किया, वरना हम अपने से तो ये नेक काम नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपको हिदायत फरमाई है तो उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह जब जब भी हमसे कोई नेक काम हो जाए तो फौरी अल्हम्दुलिल्लाह लजी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह का हमेशा शुक्र करते रहे, अल्लाह ताला का हमेशा जबरदस्त शुक्र करते हैं। और दूसरी चीज एक बयान कर देना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान आपके साथ कुछ नेक सलूक करता है ना, तो उस इंसान का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जामे तिरमिजी के किताबुल बिर वस्सला का जो चैप्टर है उसमें एक हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह। जो इंसान किसी दूसरे इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करता वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा। कोई आपके साथ नेक सलूक करे, कुछ आपके साथ इनायत करे, कुछ आपकी मदद फरमाए, कुछ आपके साथ नेक सलूक करे, तो उसका शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें, ताकि उसको कहें कि उसका शुक्रिया अदा करें, उसके साथ साथ करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने आपके जरिए से हमको ये नेक काम करवाया, ये एहसान फरमाया। मगर करने वाला अल्लाह है, मगर अल्लाह ने आपको जरिया बनाया, तो जो जिसको जरिया बनाया उनका भी शुक्र अदा करें। ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है। जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको और इजाफा देते रहेंगे। और मैं बताता हूँ हमारी हालत क्या है। सुबह से शाम तक अल्लाह हजारों करोड़ों हमारे पास इनामात देते रहते हैं, उसका कोई ख्याल ही नहीं, कोई सोचते भी नहीं है। मगर कोई एक चीज में अल्लाह ताला थोड़ा सा ट्रायल करके, थोड़ा सा हल्की सी छोटी सी तकलीफ पहुंचा दे तो हम उसको अहम बना देते हैं, और 99 जो अल्लाह ताला ने नेमतें और हमको इतने इनामत अता फरमाया उनको भूल जाते हैं। वो 100 में से एक पॉइंट को लेकर कहते हैं कि ये क्यों। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करिए आपको कहीं जाना जरूरी है, जल्दी जाना है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में जाते हैं, आपको एक रेड लाइट मिल गई, उसके बाद थोड़ी दूर जाते हैं फिर एक रेड लाइट, उसके बाद थोड़ी दूर जाते हैं फिर एक रेड लाइट मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हो गया आज, जो ग्रीन के बजाय मुझे रेड लाइट मिलना शुरू कर दे। उसके बाद आप एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं कि भाई ट्रैफिक लाइट को अवॉइड करो। वो शॉर्टकट ले लेंगे तो उस रास्ते में जाएंगे तो वहाँ जो है रोड वर्क शुरू हो गया। अब रोड वर्क शुरू होने से अब आप कहते हैं कि ओह, वहां से मैं चाह रहा था कि उस रेड लाइट की चक्कर से निकल के आऊंगा, तो यहाँ तो मुझे और एक मुश्किल हो। ये अल्लाह की नाशुक्री करते चले जाए। उसके बजाय आप ये सोचे उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी गलती से कहीं ऐसी टर्न नहीं किया कि किसी दूसरी कार को जाकर डैमेज कर दूं, तो उस कार का भी नुकसान, मेरी कार का भी नुकसान। और फिर वहां खड़े रह के 1 घंटा 2 घंटे आप डिटेल्स एक दूसरे के चेक करें, किसकी गलती हुई, लाइसेंस नंबर हो रहा है, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, इंश्योरेंस के डिटेल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, फिर आपकी कार ऐसी डैमेज हो गई तो हटा नहीं सकते, तो फिर वो आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करें कि आए मुझे मेरी कार को उठा ले वहां से, जब तक वो कार नहीं आएगी आपकी कार नहीं उठा सकते। ये एक्सीडेंट है। या नहीं, अगर एक्सीडेंट ना भी हो, आपका जो है कार की ब्रेकडाउन हो गई, आप चला रहे हैं, कार ब्रेकडाउन हो गई, अब चल ही नहीं रही, अब आप अपनी कंपनी को बुलाएंगे, ए को कॉल करना है, जिसको भी करेंगे, तो वो जब तक आएगा आप कार में बैठे हुए, वो जब आएगा वो रिपेयर करेगा, कहेगा अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो मैं गैराज में ले जाऊंगा। अब आपका कितने घंटे खराब हो गए। अच्छा ये भी नहीं, फर्ज करिए जा रहे हैं, आपका कार का टायर बस्ट हो गया, क्या करेंगे, अब आपको रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप जानते हैं कैसा चेंज करना है तो हो सकता है आप चेंज कर लेंगे, नहीं है तो फिर आपको फोन करके वो ए को बुलाएंगे, वो आएगा, पता नहीं 15 मिनट में आया, आधे घंटे में आया, 1 घंटे में आएगा, वो आके आपका वो व्हील चेंज करेगा, तो उसके बाद फिर आप ट्रैवल कर सकते। अब आप ये सोचें कि वो जो थोड़ी थोड़ी देर से अगर रेड लाइट आएगी तो उसमें जो नाशुक्री अदा करें, उसमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला को रेड लाइट आई तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कार का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कोई टायर बस नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख। तो इसकी आदत कर ले हमेशा कि अल्लाह ताला
کبھی ٹرائل کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں آتا ہے تو ہماری عادت کیا ہو گئی ہے، جو سارے کام ہو رہے ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دس از اور روٹین، یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اسی ایریا میں، اس جگہ میں، اس کنٹری میں کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کتنے بریک ڈاؤنس ہو رہے ہیں، کتنے ٹائرز بسٹ ہو رہے ہیں، کیا کیا پرابلمس ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے، بس اپنا روٹین بس چل رہا ہے، اس میں ذرا سا بھی تھوڑا سا فرق ہو جائے تو اللہ کی ناشکری کر دیتے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب تھا۔ دوسری چیز آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ یہ سیرت کے واقعات میں یہ تابعی کے تعلق سے ہے۔ ایک تابعی تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں، جا کر انہوں نے پوچھا کہ ہم کو تو حضور کا زمانہ نہیں ملا، آپ کو الحمدللہ ہم حضور کے تعلق سے پوچھنے آئے۔ تو انہوں نے کہا پوچھو بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور کے تعلق سے کوئی عجیب بات ایسی ہو تو آپ بتائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ کون بتانے والے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضور نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، حضور کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، حضور پہ تو القرآن الکریم نازل ہوا ہے، سب ہوا ہے، مگر میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ اس وقت میں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے؟ تو میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اٹھے، وضو کیا، اس کے بعد کھڑے رہ کے نماز شروع کر دی۔ تو قیام میں رو رہے ہیں، رکوع میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں، پھر کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں۔ اس سے کرتے کرتے حالت یہ ہوگی کہ حضرت بلال نے صبح کی اذان دی، اس وقت میرے حجرے سے نکلے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے، پھر واپس آئے۔ تو میں نے ان سے کہا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سورہ فتح کی جو ابتدا آیت ہیں کیا ہے، دیکھیے ما تقدم لذنبک وما تأخر، آپ کے پچھلے اور آگے سارے گناہ معاف کر دیے، تو یہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ رونا کیا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا میں کہ اللہ نے مجھ پر کتنے نعمتیں عطا فرمائی، میرے سارے گناہ معاف، اگلے پچھلے گناہ معاف، میرا کتنا درجہ بلند کیا ہے۔ تو یہ میرا رونا جو ہے یہ میرا شکر کا روزانہ تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جو حدیث سے پتہ چلا ہے کہ یہ ان کا جو گڑگڑانا تھا، اللہ سے مناجات کرنا تھا، وہ شکریہ ادا کرنا تھا، یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، تو میں معاف کرنا، تو ابھی تھوڑی کھانسی چل رہی ہے۔ تو ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے اس وقت کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اب حالات تو کبھی اچھے رہے ہیں کبھی برے رہے ہیں، تو یہ ہمارا سلسلہ جو چلے گا اس میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں۔ انہوں نے معلوم کر کے پھر جب دوبارہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 6 مہینے خوشی کے اور 6 مہینے غم کے دینا چاہ رہے ہیں، مصیبت کے ہیں، مصیبت کے 6 مہینے ہیں اور دولت کی فراوانی کے 6 مہینے ہیں، تم کو کون سے 6 مہینے پہلے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ بیوی سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، شوہر نے تو یہ کہا کہ دیکھو مصیبت کے پہلے اور تکلیف کے پہلے 6 مہینے منگا لیں گے، تاکہ 6 مہینے گزر جائیں گے تو اس کے بعد کے 6 مہینے تو دولت کی فراوانی اور صحت عافیت تندرستی رہے گی، وہ لے لیں گے۔ تو بیوی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے اچھے لے لیں، دولت کی فراوانی کے 6 مہینے پہلے لے لیں، اور تکلیف اور مصیبت کے اور جو تکالیف کے جو ہے وہ 6 مہینے بعد میں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو پھر بھی سوچ لو کہ ایسا ہے کہ پھر جب اچھائی کی عادت ہو جائے گی تو اس کے بعد برائی کا جو ہے تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوتی۔ بیوی نے کہا نہیں، پہلے اچھائی لے لیں گے۔ پھر جب وہ نبی سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرما دیں کہ ہم کو 6 مہینے جو راحت اور دولت اور صحت عافیت تندرستی کے جو ہے وہ پہلے دے دیں، اس کے بعد وہ جو تکالیف کے ہے ٹرائلز ٹریبلیشنز کے وہ بعد میں دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر جب ہے نبی نے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کے لیے خوشحالی کے 6 مہینے پہلے آنے والے۔
بولو اس کے بعد سے کیا ہوا، دوسرے دن سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں برکتیں شروع کر دیے. ان کے جو اینیملس تھے ان میں کافی صحت کافی تندرستی ہو گئی. جو زمینات تھے اس میں ایک دم تجارت میں اور زمینات میں اور میووں میں اور کھیتوں میں اور جانوروں میں اتنا اضافہ شروع ہو گیا کہ پیسے کی ریل دھیل ہو گئی. تقریباً اس ایریا کے سارے متومل جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی اور تجارت میں بھی فائدہ وغیرہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد وہ دیکھنے شروع کر دیے کہ آج سے شروع ہو گیا ہے، اب 6 مہینے کاؤنٹ کرنا ہے. تو وہ انہوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا. مگر ان کی بیگم نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جو ہم کو نعمت دیا ہے نا اس کا ہم ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. صبح سے شام تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ آپ نے نعمت دی ہم کو، آپ کے احسان کے مہدن ہے. ہم دن و رات سے آپ کی تعریف و تمجید کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو پیسہ ملا تھا اس سے لوگوں کی مدد شروع کر دی، غریبوں کو کھانے بنا کر کھلانا شروع کر دیا. جو بیوہ ہے، یتیم ہے، پریشان حال ہے، سب کی پیسوں سے امداد کرنا، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا. اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا شکر جو ادا کیا ہے وہ ان کی مدد سے ان کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے. تو ابھی دیکھتے دیکھتے اب ہسبینڈ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اب 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گیا، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے گزرتے. اب وہ دیکھا کہ آج لاسٹ ڈے ہے 6 مہینے کی. اب کل سے کیا پتا نہیں ہم کو کیا ہو جائے گا. ایک طوفان آئے گا جس سے ہمارے زمینات تباہ ہو جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، اور جو وہاں پر جو پیسہ ہے جو بھی ہے وہ شاید آ کر کوئی چوری کر کے لے کے چلے جائے گا. پھر ہماری فقیریں شروع ہو جائے گی، پھر بیماری پریشانی شروع ہو جائے گی. اب اس کے بعد کے 6 مہینے کیسے گزریں گے. اب وہ صبح سے پریشان. صبح میں دیکھا تو کوئی فرق تو نہیں ہوا، وہی کھانا پینا ہے، وہی. ہو سکتا ہے کہ ایک دن غلطی ہوگی، دوسرا دن ہوگا، تیسرا دن ہو، کچھ فرق نہیں. 1 ہفتہ گزر گیا، کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ کیلکولیشن میں سے وہ غلطی تو نہیں. 1 مہینہ گزر گیا کہ یہ تو غلط نہیں ہو سکتا. 1 مہینے گزر گیا، دوسرا مہینہ جب شروع ہوا تو کہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بجائے 7 مہینے کے بعد تو نہیں تھی. مگر شروع سے تو معلوم تھا کہ 6 مہینے خوشحالی کے، 6 مہینے پریشانی کے. جب 2 مہینے ایکسٹرا گزر گئے کچھ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے نبی سے جا کے پوچھا کہ آپ سے ہم نے التجا کی تھی اور آپ نے بتا دیا تھا کہ 6 مہینے پریشانی کے رہیں گے، 6 مہینے جو ہے پیسوں کی اور صحت عافیت تندرستی کے رہیں گے. تو پہلے کون سے چاہتے ہیں؟ تو ہم نے پہلے یہ لے لی تھی. تو ہمارے تو 6 مہینے تو گزر گئے، اس کے بعد 2 مہینے اور ایکسٹرا ہو گئے، اب تک بھی کچھ نہیں، پریشانی ہوئی نہیں. کیا کچھ ہمارے سے کچھ کیلکولیشن میں یا آپ نے جو بیان کی تھی اس میں کچھ غلطی ہو گئی تھی جو ہم کو پتا نہیں؟ نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں. جب وہ واپس آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو 6 مہینے میں نے تم کو جو عنایتیں نعمتیں سرفراز کی تھی اس کا تم نے ایسا شکریہ ادا کیا ہے کہ میں وہ جو تمہارے تکالیف کے 6 مہینے تھے وہ تمہارے پاس سے ہٹا دیا. اب تمہاری جو خوشحالی کے مہینے ہیں بس یہی چیز کنٹینیو ہوتے رہے اور اس میں ہی تم کو برکت ہوتی رہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا رحم و کرم و فضل احسان و سرفرازی ہے کہ ہم اس کی عادت ڈال لیں گے تو آپ اپنی لائف میں بھی چیک کر کے دیکھیں. جہاں تک آپ شکریہ ادا کرتے رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اور نوازتے جاتا ہے اور نوازتے جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کا امتحان بھی لے گا تو امتحان میں بھی صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کریں. اور صبر اس لیے کریں، کبھی امتحان ہوتا ہے تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی سارے مخلوقات میں مجھے چنا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرا امتحان لے. زبردست چیز. یہ بھی آپ کہیں کہ یہ جو آپ امتحان جو لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ آپ کا فضل کرم احسان و سرفرازی. تو یہ شکر کے تعلق سے ایک ٹاپک تھا. اور دوسری چیز ہے اللہ کی نعمت. میں بتا دیا تھا کہ 4 پوائنٹس میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. دوسری جو ہے اللہ کی نعمت. اللہ کی نعمتیں بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار ہے. آیت نمبر 34 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نعمت اللہ لا تحصوها، تم میں جو انعامات اور نعمت تم پر
میں دیا ہوں اس کا نہ تم شمار کر سکتے ہیں، نہ حساب کر سکتے ہیں، نہ اس کا احسان ادا کر سکتے ہیں. اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف جو سورہ 18 ہے اس کی آیت نمبر 109 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور تم اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں تو تم نہیں کر سکتے. آپ کو ایک چیز بتا دوں، لکھنے کے تعلق سے اب میں پرانے زمانے کی، ہمارے بچپن کی زمانے کی بات کر رہا ہوں، جبکہ پین وغیرہ بھی بہت، یہ جو ہم کو جو آسانی سے پین نظر آتے ہیں، یہ پین بھی جب اس وقت بہت قیمتی چیز تھی، اور ہم کو جو ہے انک سے قلم لے کر اس سے انک سے لکھنا پڑتا تھا. وہ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک بوٹل جو رہتی تھی اس سے ڈبا کے ہم لکھتے تھے. ایک بوٹل سے کتنے پیجز لکھتے تھے، اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ الحمدللہ میں جو ہے لنڈن بورڈ آف سٹن میں رجسٹرار فار میرجز جب مجھے سلیکٹ کیا تو انہوں نے پھر یہاں کی جو برٹش لائسنس رہتا ہے، میرج لائسنس جو سرٹیفکیٹ رہتا ہے، وہ کتاب بھی دی. اس کے ساتھ انہوں نے انک کی بوٹل دی، اسپیشل انک ہے. انہوں نے کہا کہ رجسٹرارز انک کہلاتی ہے اور یہ اسپیشل انک ہے، اس میں جس سے سگنیچرز ہوتے ہیں وہ انک کو ٹیمپر نہیں کر سکتے. جب کسی نے کوئی لکھا ہے اس انک سے تو اس کو اریز نہیں کر سکتے، مٹا نہیں سکتے، کیمیکلی کچھ نہیں کر سکتے، وہ پرماننٹ مارکنگ ہو جاتی ہے اس کی. تو اس بوٹل سے میں جب لکھتا شروع کرتا تھا تو کتنا لکھو اس کی انک ختم نہیں ہوتی تھی. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی بوٹل میں آپ کتنے پیجز لکھ سکتے ہیں. اب اس کا اندازہ کریں کہ آپ کے پاس جو گھر میں بکیٹس رہتے ہیں نا، اس میں ایک بکیٹ میں اگر انک ڈال دیں تو وہ ایک بکیٹ سے کتنے پیجز لکھیں گے. ذہن میں بات آ رہی ہے؟ آپ اس سے کمپیئر کریں کہ جو آپ کے لیکس رہتے ہیں، لیک میں کتنا پانی ہے، وہ پورا لیک اگر انک بن جائے. لیک کو تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ اوشنز کی بات کر رہے ہیں، جو سمندر اوشنز نظر آ رہے ہیں، اگر سارے اوشنز انک بن جائیں تو ان کو لکھتے لکھتے کتنے پیجز ہو جائیں گے. اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں ہے اینڈ نمبر 27 ضرور پڑھ لیں. ویسے میں سارے یہ ریفرنسز آپ نے جو قرآن اینڈ وزڈم کی واٹس ایپ ہے اس میں یہ قرآن کے چیپٹرز اور سورت کے تعلق سے میں لکھ دیتا ہوں، تو آپ کو اب اس وقت لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جب ملیں گے تو وہ اس میں سے آپ چیک کر لیں. سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جتنے اوشنز ہیں یہ اگر سارے انک بن جائیں اور ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو کٹ کر کے ان کے جو ہے پین بنا دیا، جس کو ڈبا کر آپ لکھ سکتے ہیں. نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ سارے اوشنز ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 ٹائمز. اگر 7 مرتبہ یہ سب انک بن جائے اور وہ سارے پین بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں تو یہ ساری انک ختم ہو جائے گی، سارے پین ٹوٹ جائیں گے، مگر اللہ کی باتیں تکمیل نہیں ہو سکتی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں. ابھی ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ سانس جو ہمارے اندر جا رہی ہے اور سانس باہر آ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی. تو یہ جو سانس اندر جا رہی ہے اللہ کا پرمیشن لیتے ہیں کہ یہ اندر جاؤں، اور جو سانس باہر آ رہی ہے وہ اللہ کا پرمیشن لیتے ہیں کہ میں باہر آؤں. آپ کو پتا ہے ہم تو یہ گرانٹیڈ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چل رہا ہے، کچھ نہیں. یہ سوچے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہمارے بلڈ میں جو سیلز ہیں، یہ سیلز ہماری پیدائش سے لے کے موت تک وہ سیم سیلز نہیں ہے. ہر تھوڑے دن میں یہ جو سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نئے سیلز آتے ہیں. بون میرو ہے ہمارے پاس جس میں سے یہ سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر تھوڑے دن میں یہ جو سیلز چل رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے سیلز آتے ہیں. تو ایک کنٹینیوشن پروسیس یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہماری باڈی میں چلا رہے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں. اچھا، ہم جو ہارٹ ہے ہمارا ہارٹ فنکشن کر رہا ہے، لنگس ہمارے کام کر رہے ہیں، ہماری کڈنیز کام کر رہے ہیں. کڈنیز کا پتہ ہے آپ کو
किडनीज में क्या है, छोटे छोटे ट्यूबुल्स है, नेफ्रॉन्स कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूस 24 आवर्स आपका जो सर्कुलेशन है उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। ये ब्लड फिल्टर हो रहा है जिसमें इम्प्यूरिटीज निकल रहे हैं, जिससे हमारा यूरिन जो बन रहा है ये फिल्ट्रेशन होने से हो रहा है। हमको इसका पता ही नहीं। जिस लोगों को डायलिसिस हो रहा है उनसे जाकर पूछें कि उनको घंटों आपका ब्लड ट्रांसमिशन जो रहता है, ब्लड सेल्स निकल रहे हैं, वो पंप में जा रहे हैं, डायलिसिस मशीन से जा रहे हैं, तो उसमें वो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, इम्प्यूरिटीज निकल के जैसा यूरिन सेपरेट हो रहा है, फिर वापस उनके पास ब्लड आ रहा है। और हमारे पास 24 आवर्स हमारी किडनीज फंक्शन कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं कि अल्लाह की कितनी हम पर एहसान और करम फरमाइश है। अल्लाह का हम हमेशा शुक्र अदा करते हैं। वो सब छोड़, सेंसेशन है हमारे, ये नर्व है, नर्वस सिस्टम है, जो हमको कुछ कोई चीज टच कर दे तो फौरन आपके ब्रेन में आ जाता है कि ये आपकी स्किन पे आ, और आप कोई काम करना चाहते हैं ना, तो अब आप कंप्यूटर के जमाने में हैं, कंप्यूटर में आप कुछ कोई चीज कोई ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो आप वो ये दबाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, उससे एक फंक्शन बनाएंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, ये सारे होने के बाद वो चीज काम में आती है। और आपको पता है, आप अपना हाथ हिलाना चाह रहे हैं ना, आपके जहन में आया कि मैं हाथ से ये काम करना चाहता हूँ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कर लें। हालांकि कितना प्रोसेस है, ये आपके नर्वस सिस्टम है, वहां से जो है न्यूरॉन्स में ये सारे ट्रांसमिट हो रहे, उसके बाद आपके पास एफरेंट नर्व्स है, इफरेंट नर्व्स है, ये डिफरेंट नर्वस सिस्टम है, जो मेडिसिन पढ़े हैं उनको सब पता चलता है कि ये कैसा एक दूसरे से ACTH साइकिल है, जो केमिकल होने के बाद वो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, अल्लाह ताला का कैसा ये सिस्टम चला है, और हमारा ब्रेन कैसा फंक्शन कर रहा है। द बेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ऐसा जो ब्रेन है ना, ऐसा कंप्यूटर ना किसी ने बनाया ना कोई बना सकता है, इतना बेस्ट कंप्यूटर है ब्रेन आपका। तो अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा कर। दूसरी चीज ये कहता हूँ, सुबह में नींद में से आप उठते हैं, आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि आप की आंखें काम कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। खुदा न खास्ता आपका रेटिना डैमेज हो जाता था, आँख खोलने के बाद भी नजर नहीं आता। जिसको ब्लाइंडनेस है उनसे पूछें कि आंखों से देखना कितनी बड़ी नेमत है। आप उठ रहे हैं, बेड से उठ रहे हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं। जिसको स्ट्रोक हुआ उससे पूछ के देखने के क्या प्रॉब्लम होता है। आप जा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, ठीक साफ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जिसको खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उससे पूछे क्या है। जो डिपेंडेंट है उससे पूछें कि आपकी एक्टिविटी कैसी। तो ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करते हैं, अल्लाह के बेइंतहा नेमतें हैं अपनी, ये अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह 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 शुक्र अदा करते हैं। तो ये एक तो शुक्र के ताल्लुक से हुए, दूसरा टॉपिक था अल्लाह की नेमतें। ये दो टॉपिक्स करते हूँ। अब मैं आपको इब्लीस के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ कि इब्लीस जो है ना, इसमें आपने मैं जैसा मैं बताया क्या ना, रुकू जो फोर्थ रुकू जो है उसमें इब्लीस के ताल्लुक से बता दूं कि हमको कुरान में इब्लीस और शैतान दो लफ्जों से उसको बताया गया है, मगर उसका असल नाम है अज़ाज़ील। हाफिज इमादुद्दीन है, इमादुद्दीन, जिनको हम अक्सर इब्ने कसीर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 14 वॉल्यूम्स में अल बदाया वन नहाया तसनीफ की है। उसमें वो बताते हैं कि शैतान और इब्लीस का असल नाम था अज़ाज़ील, मगर अल्लाह ताला ने अल कुरान करीम में अज़ाज़ील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया, उसके सिर्फ सिफात से उसको कहा गया है। शैतान शतनुन से है, जिसको धुतकार दिया गया, और इब्लीस लबस यल्बिसु से है, जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो। उसके दो सिफात को इस्तेमाल करेंगे, और उसका असल नाम जो अज़ाज़ील है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है ये, क्योंकि अगर अल्लाह ताला कुरान करीम में उसका नाम अज़ाज़ील इस्तेमाल करते तो वो तो बहुत खुश हो जाता था, देखे कि तुम्हारी सबसे जो अहम किताब है उसमें मेरा नाम है। अगर अल्लाह ताला ने उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया, उसके सिफात से कहा, तो ये इब्लीस और शैतान का जो नाम लिया गया है ये उसके सिफात है। तो इसमें जो चैप्टर रुकू 4 में जो डिस्कस किया गया वो महशर में इब्लीस का पता है ना कि शैतान का क्या हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करने की वजह से उसको धुतकार दिया गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया।
اور بہت تکلیف پہنچی اور اس کو غرور کو ٹھیس پہنچی کہ میرا اتنا بڑا پوزیشن تھا، میں جو ہے ان کے سامنے جو مٹی سے تعمیر اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں تو نہیں سجدہ کرتا، مگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب اس کو دھتکار گیا تو انہوں نے کہا کہ آج جو میرا ہیوملیشن ہوا ہے in front of all the angels I have been thrown out، تو میں انتقام لوں گا۔ انتقام کس سے لیں گے؟ اولاد آدم سے، بنی آدم سے انتقام لوں گا، ان کو بھی گمراہ کروں گا، ان کو بھی اتنا نقصان پہنچاؤں گا جیسا میرا ہیوملیشن ہوا ہے، ان سب کو ہیوملیٹ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بھی دے کہ قیامت تک تو جو کر سکتا ہے کر لو، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ دیکھو ابلیس کا بھی ایک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ایک وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے، سورہ یاسین میں ہے۔ آپ کو میں انشاءاللہ سارے ریفرنسز دوں گا۔ تو اس کا میں ریفرنس دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم میری بات مانو، میری عبادت کرو، شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا دشمن سری ہے، 100% یور اسٹرانچ اینیمی ہے، اس کی بات نہ سنو، عبادت میری کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت تو شیطان کی کیا کرتے ہیں، کہ ہم کیا نماز پڑھتا؟ نہیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری بات سنو اور میرا راستہ ہے، اور شیطان کرتا ہے کہ یہ میری بات سنو، یہ میرا راستہ ہے۔ اگر آپ شیطان کا راستہ اختیار کر لیں گے تو آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں۔ اللہ نے ایک بات بتائی کہ یہ راستے پہ جاؤ، تو اللہ کا راستہ چھوڑ کر آپ شیطان کا راستہ کریں، تو ایک لحاظ سے آپ نے شیطان کی عبادت کر دی۔ تو یہ کہتے ہیں، تو شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکو جو 4 ہے اس میں دیکھیں، وہ کہتا ہے جب قیامت کے دن سارے گروپ ہو جائیں گے، جنتیوں کا الگ گروپ رہے گا، دوزخ میں جانے والوں کا گروپ رہے گا، جو سارے شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکا میں آئے تھے وہ سارے جمع رہیں گے، جس کو شیطان نے گمراہی کی تھی وہ سارے جمع ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے یہاں میں آپ لوگوں سے ایک اسپیچ دینا چاہتا ہوں، یہاں سن لو، اندر جانے کے بعد میرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، صاف سیدھا بتا دیتا ہوں، صاف سیدھا بتا دیتا ہوں، اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا تھا، اور میں نے بھی آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک دھوکہ دہی کی تھی، اور وہ میں آج ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں اور میرا وعدہ جھوٹے تھے، میں نے دھوکہ دیا آپ کو۔ تو اب یہاں مجھ سے جتنا بات کرنا ہے یہیں بات کر لو، وہاں جانے کے بعد مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا آپ کو تو صرف سبز باغ بتانا تھا نا، اور میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، میں نے تو آپ سے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ اچھا، میں اپنے بچپن کے زمانے کا کہتا ہوں کہ باغام کی مسجد میں میں جایا کرتا تھا، وہاں ایک اسکالر تھے، وہ اسپیچ دیا کرتے تھے، وہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ نہ کمپیوٹرز تھے، نہ یہ ویڈیوز تھے، نہ یہ آج کل کی جو ہم سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اس زمانے میں کیا تھا، تھیٹرز ہوا کرتے تھے جس میں سینما لگتے تھے، اور اس سینما کے پہلے جو سڑکوں پہ جو ہے بڑے اشتہارات، پوسٹرز لگا دیتے تھے، فلاں تاریخ سے یہ بہترین فلم آیا ہے، یہ فلم جا کر دیکھو، تو لوگ جاتے جاتے دیکھتے تھے، اچھا اس دن سے یہ سینما میں یہ تھیٹر میں یہ سینما یہ پکچر آ رہا ہے، وہاں جا کے دیکھیں۔ تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو صرف ایڈورٹائزمنٹ کیا تھا کہ ایسا ایسا ہے، میں کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے سینما میں بٹھایا تھا؟ تو وہ اسکالر ایسا ایک ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ شیطان یہ کہے گا میں تو صرف تم کو سبز باغ بتایا کہ یہ اچھا ہے، اس میں ایسا ہے، ایسا ہے، یہ لذت ہے، یہ خوشیاں ملیں گے، یہ آپ کو جو ہے یہ بہترین چیزیں نظر آئیں گے، تو آپ کو صرف میں آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جا کر یہ کام نہیں کیا۔ گناہوں کے تعلق سے میں آپ کو صرف وہاں کے اس کے گناہوں کی لذت بتاتے گیا کہ یہ گناہ کریں گے تو یہ لذت ملے گی، یہ چوری کریں گے تو اس اتنا مال آ جائیں گے، یہ دھوکہ دیں گے تو آپ جو ہے آپ کی دنیا بن جائیں گی۔
یہ سارے میں آپ کو سبز باغ بتاتے گیا تھا. میں کیا آپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی جا کے آپ کو بینک میں لے جا کے وہ فارم جو تھا اس پہ سائن تو میں نے نہیں کرا, یہ تو سارا آپ نے کیا. تو اس لیے وہ اس نے کیا الفاظ یوز کرے, یہ قرآن کے آپ جو ہے سوری ابراہیم جو پڑھیں گے تو اس الفاظ پر فلا تلومونی ولوموا انفسکم, ملامت مجھ پہ نہ کرو, اپنے آپ میں ملامت کرو, کیونکہ تم نے کام کیا, میں نے تو صرف آپ کو مشورہ دیا اور سبز باغ بتائے تھے, میں ہاتھ پکڑ کر کے آپ سے کوئی کام نہیں کیا تھا. تو یہ اس کا کہنا یہ رہے گا کہ جو بھی کام کیا وہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا. اب شیطان کے تعلق سے بھی آپ کچھ بتا دوں کہ شیطان کیا کرتا ہے, ہم کو گمراہ کیسا کرتا ہے. ہم سے جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں ان سے رکاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کوئی نیک عبادت کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے رکاوٹیں کرنے کی کوشش کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی نیک کام کے لیے جانا چاہ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تو جلدی نہیں ہے نا, وہ تھوڑی دیر سے کر لیں گے. اب آپ کو ایک مثال ہی بتا دوں, اب یہ ونٹر کا زمانہ ہے نا, فجر کا وقت, ہم کولڈ ویدر ہے, بلینکٹوں میں اچھا گرم گرم بیڈ پہ سو رہے ہیں, ایک دم فجر کا وقت آ رہا ہے, تو اب نماز کا ٹائم ہے, اٹھنا ہے, ذرا وہ تھپکی دیتا ہے, ذرا ٹھہرو ابھی کیا ہے, ابھی بہت سردی ہے, دیکھو باہر جائیں گے تو آپ یہ جو گرم بستر ہے اور نرم بستر میں اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر سے پڑھ لینا, تھوڑی دیر سے. یہ تھپکا دے دے کے روکنے کی کوشش کرتا ہے. بڑی مشکل سے آپ اٹھیں گے, کہے گا ویری کولڈ واٹر, اب وہ آپ کو ہاٹ واٹر آنے میں کتنی دیر ہوگی, ابھی وضو کرنا ہے, یہ روکنے کی کوشش کرے گا. پھر جیسا جیسا آپ کرتے جائیں گے نا تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کم سے کم آپ کو جو عبادت کریں وہ لوئسٹ ٹائپ آف عبادت کریں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں روکنے کی کوشش کرے گا. کسی پہ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے گا یہ آپ یہ صدقہ اور خیرات میں دے دیں گے تو آپ کا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا نا. پھر آپ کو تو اپنے فیوچر کا بھی سوچنا ہے, آپ کا بھی خود سوچنا ہے, آپ کی صحت کا بھی سوچنا ہے, آپ کے جو ضروریات ہے اس کا بھی سوچنا ہے, آپ کے بچوں کے تعلق سے بھی سوچنا ہے, آپ کے گرینڈ چلڈرن کے تعلق سے بھی سوچنا ہے, اور گھر کے یہ کیا کیا ایکسپینسز آنے والے ہیں یہ بھی سوچنا ہے. یہ پیسہ کیوں خرچ کرتے, روکو کوشش کرتا ہے. جہاں سے آپ کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ بس obstruction لانے کی کوشش کرے گا. پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کوشش کریں گے, آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو بڑی مشکل سے جتنا بھی ہو کوشش کرتے رہے گا. جب تھک ہار کر دیکھے گا کہ نہیں اب روک نہیں سکتا تو اس کی کوشش یہ رہے گی کہ بیسٹ ٹائپ کی عبادت کرنے کے بجائے لوویسٹ سب سے کم ترین عبادت کر سکے. تو آپ کو ٹاپ لیول سے 100% نکال کے اس کے بعد جو ہے 1% پہ لا کے آپ سے نیک کام کرائے گا. اور جب 1% کا بھی آپ کر لیں گے, اب اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ 1% کو بھی کیسا ختم کر. جتنے نیک کام کیے اس کے بعد اس کی یہ کوشش کرتی ہے کہ اس نیک کام کو ضائع کیسا کرو. اب آپ نے کوئی نیک کام کیا, کوئی واٹر ویل کا پروگرام کیا, غریبوں کو کھانا کھلایا, یتیموں کی بیواؤں کی آپ نے کچھ اسپینڈ کیا نا, اس کے بعد آپ لوگوں سے ذکر کرواتا ہے. آپ سے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے اچھا بھائی میں نے تو, اچھا آپ لوگوں نے کچھ کیا کیا, میں نے تو ایک جہاں ضرورت تھی وہاں واٹر ویل کھدا دیا اور لوگوں کے واسطے پانی کا انتظام شروع کر دیا. اچھا آپ لوگ کچھ کیے ہیں؟ نہیں, میں تو وہ یتیم اور بیوہ جو تھے نا ان کے واسطے اتنا ڈونیشن دیا ہوں, یہ اتنے 100 پاؤنڈ دیا ہے, وہ 500 دیا, 20 دیا, کچھ دیا. اس سب لوگوں کے سامنے ذکر کر کے یہ ساری نیکی آپ کی جو ہے ضائع ہو جائے گی اور ریاکاری میں آ جائے گی. جہاں سے آپ نیک کام کیے وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کہے ہیں تو پھر دوسروں سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اس کا لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا اور فخر سے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں میں نے تو ایسا کام کیا, ایسا کیا, تو وہ نیکی ختم ہو کر اور ریاکاری میں شروع ہو جاتی ہے, وہ شوئنگ آف میں آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو انعام ملنے کے بجائے اس کے بجائے وہ نیکی کے بجائے گناہ میں شمار ہو جاتی ہے. تو شیطان کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں. اس کے تعلق سے بھی میں بتا دیا ہوں آپ کو, یہ واٹس ایپ پہ دو جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن الکریم پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. جب بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. میں اس کے ریفرنسز بھی دیتا ہوں
کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن میں جب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، یہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی قرآن پڑھنا چاہیں تو اعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ اس کی شر سے آپ محفوظ رہ جائیں، ورنہ وہ آپ کو جو ہے قرآن سے بھی آپ کو دھوکہ دے گا، آپ کو گمراہی پہ ڈال دے گا۔ تو قرآن پڑھنے کے پہلے، اور دوسری چیز ہے کہ اور بھی ایک جگہ دعا بتا دیا ہوں کہ وہ اعوذ باللہ من همزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ تعالیٰ نہ صرف ہم کو آپ کے پاس شیطان کی شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ شیطان کو ہم سے قریب بھی نہ کریں، اس کو ہم اس سے ہمیشہ دور رکھیں۔ یہ بھی دعا ہے، یہ آپ کے ریفرنسز میں واٹس ایپ میں بھیجوں گا، یہ پڑھ لیں آپ ضرور۔ تو ہمیشہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ جہاں بھی کوئی نیک کام کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کی عادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے شیطان کے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری چیز کیا ہے، آپ کے ساتھ ایک نفس بھی ہے۔ نفس کیا ہے؟ شیطان کا ایک جو ہے وہ ایک ریموٹ کنٹرول ہے، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا تو آپ کے نفس کو استعمال کرے گا۔ نفس کیا ہے؟ نفس بھی کیا ہے؟ نفس کو میں کہتا ہوں کہ اسپوائلڈ چائلڈ ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ وہ ایسا آپ کا اپنی اولاد ہے تو اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے کہ باہر پھینک نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اسپوائلڈ ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے جو ہے جو اسپوائلڈ چائلڈ ہے اس کو جیسا تربیت دینا چاہیے، اس کو سمجھا بجا کے کر کے اس کی ہر چیز کو نہ سنتے جائے، ہر چیز کو نہ مانے۔ وہ کہے گا کہ نہیں یہ چیز پسند ہے یہ کر دو، یہ چیز پسند ہے یہ چیز، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم، اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ نفس جو ہم کو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا نہیں۔ تو اس کی بھی آپ پریکٹس کر دیں تو ہمیشہ اللہ سے شیطان اور نفس کے شر سے پناہ میں آتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ مجھے میرے نفس اور شیطان کے حوالے پلک جھپکنے کی وقت کی مدت تک بھی نہ کرے۔ بلنک آف این آئی کیا بولتی ہے، بالکل ایک پلک، اتنی مدت کے لیے بھی مجھے میرے نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ میری ہدایت کے فیصلہ نہ فرمائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو 2 ٹاپکس ہو گئے ہمارے، ہاں نہیں 3 ٹاپکس ہو گئے۔ نمبر 1 شکر، نمبر 2 اللہ کی نعمت، نمبر 3 جو تھا ابلیس کا جو خطاب تھا وہ ہو گیا، جو رکو 4 ہے جو محشر میں ہوگا۔ اب نمبر لاسٹ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو سورہ ابراہیم جو ہے اس کے تعلق سے بہت اہم چیز بولنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق میں پیدا ہوئے تھے، ان کی جگہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہ آور کہلاتی ہے۔ ان کے والد کارپینٹر تھے۔ کارپینٹر مطلب یہ کہ لکڑی سے جو ہے بتیں بناتے تھے اور وہ لے کے بیچا کرتے تھے، اور لوگ ان بتوں کی جو ہے پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا تھا، یہ شرک جو تھا یہ بتوں کی پوجا تھی۔ بادشاہ جو تھا ان کا نمرود تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، خدا مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ بتوں یہ لکڑی کے جو بت رہتے تھے ان کو بھی مانتے تھے، اور بادشاہ کو بھی مانتے تھے، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو بھی، یہ سب خدا مانتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا انڈیا میں جو ہے یہ سانپ کی بھی پوجا کر رہے ہیں، درخت کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ہنومان کو بھی گاڈ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، ہر قسم کے بندروں کو بھی جو ہے وہ ایک گاڈ ہنومان بنتے تھے وہ لوگ بہرحال۔ اور ہاتھی کا جو چہرہ ہے وہ لے کے اس کی ایک پوجا کرتے تھے۔ یہ سب مطلب یہ کہ جو چیز تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے رسول ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا کہ رسول جو ہے یہ پیدائشی رسول ہوتے ہیں، یہ عمر میں ایک جانے کے بعد رسول نہیں بنتے۔ ہاں عمر کے ایک حصے میں اظہار نبوت ہوتا ہے، ایکسفولیشن آف پرافٹ ہوڈ، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئرس کی ایج میں ایکسفولیشن وہی آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو ابراہیم السلام بھی جو ہے رسول جو ہے پیدائشی ہے، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، الحمدللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کو جب دیکھتے تھے تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے نا سورہ انعام میں جو ہے وہ ستاروں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، کیا یہ اللہ، کیا یہ اللہ، کہ یہ معبود نہیں۔ اس کا مطلب وہ اس کے بعد جو دعا کی ہے وہ ہماری نماز کی جو ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے ہم جب نماز میں استعمال۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے پہلے تو اپنے والد کو
ان کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے. انہوں نے والد کو تبلیغ کی اور بتایا کہ یہ ان کی پوجا چھوڑ دو, اللہ کی پوجا کرو. والد نے ان کی بات نہیں مانی. غصے میں آیا, کہا کہ تم پہ پتھروں سے تمہاری کو تکلیف پہنچاؤں گا یا تم کو یہاں سے نکال دوں. مگر وہ اپنے والد کی بات کا برا بھی نہیں مانی, عاجزی سے کہا کہ میرے والد, مجھے جو ہدایت ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اگر قبول نہ کریں تو کوئی بات نہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے توفیق کرے, آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اور اس سے میں واپس انہوں نے احتیاط کا استعمال اور والد کا احترام بھی کیا, جواب دیا. اس کے بعد دوسری تبلیغ جو ہے اپنے قوم کے لیے بھی ان کے سامنے کئی مرتبہ بیٹھ کے بولتے تھے کہ یہ جو آپ کے جو آئیڈلس ہیں ان کی پوجا نہ کریں, اللہ کی پرستش کریں, یہ کوئی نہیں ہے, یہ شرک سے بچنے. کئی مرتبہ بولتے رہے وہ لوگ ان سے. اس کے بعد ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شاید سال میں ایک دن آتا تھا جس میں سارے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر کچھ جگہ جا کر کچھ اپنا ہول ڈے گزار کے آتے تھے. تو وہ جب وہ دن تھا تو پوری جب سارے انسان اس ایریا سے چلے گئے, ابراہیم السلام نہیں گئے, وہ ٹھہرے ان کے عبادت خانے میں گئے. وہ سارے جو لکڑی کے اسٹیچوز تھے نا, انہوں نے ایک ہتھوڑا لے کر ساروں کو توڑ کے لکڑی کا پورا ختم کر دیا. اس کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے شولڈر پہ رکھ دے کے چلے گئے. جب یہ لوگ اس دن کے پورا کرنے کے بعد عبادت خانے کے لیے جب اپنے بت قدے میں گئے, جا کے دیکھا تو کیا سب ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, سارے لکڑی کے جتنے اسٹیچوز تھے ختم ہو گئے. وہ بڑے اسٹیچو پر انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کام تو شاید ابراہیم نے کیا ہوگا, کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ان کی بت پوجا نہ کرو. وہ بلا کے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا جو بڑا ہے نا اس کے شولڈر پہ رکھا ہوا ہو, یہ تمہارے بڑے نے کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے جا کے نمرود سے شکایت کی کہ یہ جو ہے ہمارا سارے بتوں کی جو بہت ہیوملیٹ کیا ہے, ان کو کاٹ کے پھینک دیا ہے, سب کر دیا ہے. تو نمرود نے ابراہیم السلام کو کال کیا, بلاؤ ان کو میرے سامنے. اب ابراہیم السلام جا کے نمرود کے سامنے بات چیت ہو رہی. اب آپ کے سامنے بتا دوں, یہاں سے کمپیئر کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا. نمرود اور فرعون تقریباً وہی پوزیشن ہے. دیکھیے بادشاہ بھی ہے اور نعوذ باللہ ان کے خدا بھی. تو جو یہ کہہ دیں گے وہ بات ہو جائے گی. ابراہیم السلام جا رہے ہیں, کوئی معجزہ نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, بس جا کے بات چیت کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو وہ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ مکالمے صاحب قرآن میں آپ کو سارے مل جائیں گے, اور کئی مرتبہ آپ نے پڑھے ہیں اس میں. وہ اس سے پوچھا کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا زندگی اور موت دیتا. تو وہ لائے دو آدمیوں کو, آپ کو پتا ہے اس کے اس سلسلے میں زیادہ تفصیل. پھر ابراہیم صلی اللہ نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو میرا معبود ہے, جو سورج کو جو ہے ایسٹ سے نکال کر ویسٹ میں کرتا ہے, سیٹ کرتا ہے. تمہارے پاس اگر قدرت ہو تو ویسٹ سے نکال کے ایسٹ کرو تو مبہوت ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتے. مگر غصے میں نے کہا کہ ان کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کو جلا دیں. تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد جب ابراہیم السلام نے آیا تو ان کو زبردست کا لکڑی جمع کر کے آگ لگائی کے اس میں پھینکا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. جب ابراہیم السلام کو پھینکے گئے ہیں تو آگ نے اپنے شعلہ نے 10 ہاتھ بنا دیے اور ٹھنڈے ہاتھوں میں ابراہیم السلام کو لے کر زمین پہ لا کر ان کے پیر ٹکا دیے. جیسے کہ پیر ٹکے ہیں, جہاں جہاں پیر ٹکتے فوری جو ہے گل و گلزار ہو گیا, وہ بہترین باغ بن گیا اللہ تعالیٰ نے. مگر کیا, سلام علی ابراہیم. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ. ٹھنڈی ایسا نہ ہو کہ بالکل ایسی فریزنگ نہ ہو کہ فریزنگ سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جیسا آپ کو پتہ چلا ہے نا وہ مری میں جو ابھی حال میں پتہ چلا ہے کہ وہاں جو کاروں میں گئے تھے لوگ, ماؤنٹین کے دیکھنے گئے تو وہاں ٹریپ ہو کے وہ اسنو اور کولڈ کی وجہ سے کئی لوگ مر گئے. تو یہ سلام علی ابراہیم سے مطلب ہے کیا, یہ نارکونی بول دوں وہ سلام علی ابراہیم, کہ یہ سلامتی ہو, یعنی اتنی کولڈ نہ ہو جائے فریزنگ کی جس سے تکلیف ہو, ان کو ٹھنڈی ہو مگر سلامتی کے ساتھ, تو پھر سلامتی ہو. اس کے بعد وہاں سے نکل کے ابراہیم, علامہ اقبال لکھا ہے, بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اب تو عقل سوچ رہے کہ یہ کیسی چیز ہے کہ اس خوشی سے آگ میں کود گئے.
عقل کی بات نہیں آ رہی اس میں. تو میرا یہ تھا. تو وہاں سے نکلے ہیں, وہاں سے نکل کے جو ہے وہ ہاران کے علاقے میں چلے گئے. وہاں ان کی شادی بی بی سارا سے ہو گئی, اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے, ان لوگوں کو لے کر یہ پھر وہاں سے نکل کے فلسطین گئے ہیں. فلسطین میں نابلس ایک جگہ جا کے سیٹل ہو گئے ہیں. اور لوط علیہ السلام کو تو وہ صدورہ اور عامرہ کے علاقے میں چھوڑ دیے, جہاں ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے وہاں لوط علیہ السلام رہے, وہاں وہ اپنی قوم کی تبلیغ کی ہے. تو اس کا ایک الگ قصہ ہے جو لوط علیہ السلام کے قصے میں انشاءاللہ بعد میں بیان کر دوں گا. مگر ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے ساتھ آ گئے, وہاں رہے. پھر وہاں سے پھر یہ لوگ پھر مصر گئے ہیں. مصر میں جانے کے یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے ہو گئے, میں صرف ٹچ کر دیتا ہوں, صرف بول رہا ہوں. وہاں جانے کے بعد وہاں بھی جو کچھ حالات پیش آئے, اس کے بعد وہاں کا جو بادشاہ تھا اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا, کیونکہ وہ کہا کہ میں ان سے کچھ چیزیں دکھاؤں جو ایک نارمل پرسن میں نہیں ہے, یہ خاص ہیں, تو ان کے لیے میں تحفہ دیتا ہوں. تو تحفہ دیے. تو وہ جب واپس آئے ہیں, واپس فلسطین واپس آئے ہیں, تو بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کو گفٹ کر دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ میں آپ کو دیتی ہوں گفٹ, یہ آپ ان سے آپ کے لیے گفٹ ہے. تو پھر ان سے ان کی جیسا وہ بھی وائف بن گیا ان کی. مگر ان کا ٹینٹ الگ تھا, ان کا ٹینٹ الگ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی, اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. نیو بورن بیبی ہے, تو ان کا الگ ٹینٹ ہے, ان کا الگ ٹینٹ ہے, اور راتوں میں روتے ہیں. تو جا کے ابراہیم السلام ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں. اچھا, اب یہ کہتا ہوں کہ بی بی سارہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی ہم کو پتہ نہیں ہے. صرف میں آپ کو بول رہا ہوں ذری دیر کے لیے غور کریں. ایک عورت جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, کئی سال گزارے ہیں, اور یہ بچہ نہیں دے سکے. ایک دوسری عورت آئی ہے جن کے پاس یہ گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک لڑکا عطا فرما دیا. تو ان کے اوپر کیسی بیت ہوتی ہوگی کہ میں تو کچھ نہیں کر سکی, وہ دوسری عورت کے پاس سے اولاد ہو گئی ان کو, اور جاتے ہیں آتے ہیں تو یہ جب بھی روتا بچہ تو ان کے دل پہ بھی کیا گزرتی ہوگی. تو پھر کئی دن کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایسا کریں, یہ مجھے بچے کے رونے کی آواز جو آتی ہے اس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, آپ ایسا کریں ان کا ٹینٹ تھوڑا دور ایسا کر دیں کہ یہ آواز میرے پاس نہ آئے. تو ابراہیم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, میں کرتا ہوں. تو بی بی ہاجرہ کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی سی دور جا کر ٹینٹ لگا دیں. تو دور گئے اتنی دور گئے کہ اب کہا کہ یہاں سے تو آواز نہیں آئے گی. ٹینٹ لگانے کی کوشش کی, جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ٹینٹ نہ لگاؤ, آپ یہاں سیٹ نہیں ہو سکتے, آگے چلے. اب یہ آگے چلے, دن بھر چلتے 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 رات میں آ کر ٹینٹ لگا. تو جبرائیل نے کہا یہاں بھی نہیں. میں نے کہا اچھا رات میں رہ جاتے ہیں, پھر صبح چلے جائیں. پھر صبح میں نکلے, جاتے جاتے کتنی دور گیا, کہا کہ یہاں بھی نہیں. اب آپ کو یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو اب فلسطین ہے, جو پریزنٹ اسرائیل ہے, وہاں سے ٹریول کیے ہیں اور ٹینٹ لگانے کے واسطے جا رہے ہیں, تو اجازت نہیں مل رہی ہے. کہاں تک گئے, جاتے 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 کعبہ جہاں ہے مکے میں, وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں آپ یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ سکتے ہیں, بچے کو چھوڑ سکتے ہیں, بیوی کو. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ ان کو گڈ بائی نہیں کر سکتے, آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, بغیر ان سے بات کرے کہ ان کو چھوڑ کر چلے گا. اب آپ اندازہ کریں, دھوپ, پہاڑوں کے درمیان, کوئی سایہ نہیں, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے. بیوی اور نیو بورن بیبی کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واک کر رہے ہیں. اب بی بی ہاجرہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ پانی کی تلاش میں تو نہیں جا رہے ہیں, دیکھے تو پانی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, سیدھا سیدھا آنکھ بند کر چلے جا رہے. تو انہوں نے پکارا تو رک گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ جواب بھی دینے کی اجازت نہیں تھی, خاموشی سے چلتے جا. پھر ان کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کو چھوڑ کر جائیں. اس وقت صرف گردن ہلا دی, زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہم کو بھی نہیں چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے گا, وہ ارحم الراحمین پر ہم اپنا رحم کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں بہت دور جانے کے بعد جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بچے بہت دور ہو گئے, پہاڑ کے پیچھے جا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
میں اپنے بیوی بچوں کو جو ہے آپ بیوی اور بچے کو آپ کے حوالے کر کے اس غیر زرعی جگہ پہ چھوڑ کر جانا. اے اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کو رزق عطا فرما, اس وادی میں امن عطا فرما. یہ آیت نمبر 34 to 41 سورہ ابراہیم کی ہے. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں, 10 دعائیں ہیں. یہ دعاؤں کا آپ جو ہے پڑھیں بھی اور اس کے معنوں پہ غور بھی کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اور وہاں سے چلے. جانے کے بعد پھر واپس آئے ہیں, آ کر کئی زمانے تک یاد آتے رہے. ایک زمانے کے بعد جا کر ملاقات کی ہے. آپ یہ بچے کو دیکھیں تو بچہ بڑی عمر کا ہو گیا, بھاگ رہا ہے, کھیل رہا ہے, مگر وہ بھی نبی ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے لپٹ گئے, ماں باپ اور بیٹے کو پہچان لیے, دونوں بیٹھے بات چیت کرے کیسے حالات گزرنے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک زمانے کے بعد جب باپ بیٹے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کیسے محبت کی باتیں کرتے ہیں, کیا کر رہے تھے, کیا ہو رہا تھا, یہ سب باتیں ہو رہی. اس کے بعد رات میں سو رہے ہیں, دیکھے تو کیا ہے, خواب میں دیکھ رہے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. پہلی رات دیکھے خاموش ہو گئے, دوسری رات 3 مرتبہ مسلسل یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ. تو پھر اس کے بعد بیٹے کے پاس آ کے کہتے ہیں, بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نبی کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوتا, وہ بھی وہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے لیے جو ہے قربان کر رہا ہوں, سیکریفائس کر رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں, تو بیٹا بھی کیسا تھا کہ آج کل کے بچے نہیں ہیں, they go, oh dad you left me when I was newborn and you came back and now you want to cut my throat. استغفر اللہ. نبی تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ میرے والد, اللہ کا اگر حکم ہو تو کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے صبر کروں, نہیں, انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کرنے والا ہوں. تو پھر ان کو لے کر گئے ہیں, پہاڑ پہ لے گئے. راستے میں جو ہے شیطان بی بی حاجرہ کو بھی کوشش کیا سمجھانے کی کہ اس چیز سے روک دو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی روکنے کی کوشش کرا, پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکنے کی کوشش کیا. 3 مرتبہ کوشش کیا ہے, 3 مرتبہ اس پہ کمپر پھینک کر مارے گئے ہیں کہ تو شیطان ہے, نکل جا. تو یہ جمرات ہے, جو ہم حج کو جاتے ہیں تو 3 مرتبہ جو کنکر پھینکتے ہیں, وہ جو ہے شیطان نے 3 مرتبہ بھٹکانے کی کوشش کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو مار. جانے کے بعد اب آپ سوچیں کہ بچے کو بٹھا لٹا دیتے ہیں, بچہ دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں, آپ جو ہے برابر میرا گلا کاٹ نہیں سکیں گے. تو آنکھوں پہ پٹی بندھ دیتے ہیں, بننے کے بعد چاقو ہاتھ میں دیتے ہیں, بچہ لیٹ جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد جو چاقو کی جو اسٹریٹ جو بہت شارپ ایج ہے اپنے تھروٹ پہ رکھ کے کرتے ہیں, ابا جی میرے گلے پہ, مائی فادر the knife is on my throat, you can start cutting. تو پھر وہ آنکھ بند ہے, کٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اب محسوس ہو رہا ہے کہ گوشت میں سے چاقو جا رہا ہے, جاتے جاتے جب زمین پہ ٹک گیا, جب معلوم ہوا کہ اب یہ زمین پہ آ گیا ہے, تو اس وقت چاقو چھوڑ دیا. اس کے بعد پٹی نکالی, دیکھے تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے دمبا بھیجا تھا جس کو کاٹ دیے ہیں, اور سامنے اسماعیل علیہ السلام مسکراتے کھڑے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم, تم کو جو میں نے خواب میں بتایا تھا تم نے 100% پورا کر کے بتا دیا. ان کذالک نجزی المحسنین, قد صدقت الرؤیا ان کذالک. تو پھر انعامات عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کا کتنا زبردست امتحان لیا گیا, آگ میں پھینکا گیا, نیو بورن بیبی کو اور وائف کو چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا. پھر ایک بچہ تھا جس کو دعاؤں کے بعد سے ملا تھا, اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹنے کے, ذبح کرنے کے لیے, سیکریفائس کرنے کے لیے تھا. 3 زبردست امتحانات گزرے تو اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائٹلز دیے ہیں. ساری دنیا ہے, as far as the humanity is concerned, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم السلام کو خطاب دیا گیا, امام الناس, سارے انسانوں کے آپ امام. اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے, ابو الانبیاء, سارے انبیاء کے والد ہیں. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام, جو خلیل اللہ کا خطاب, امام الناس, ابو الانبیاء, خلیل اللہ, 3 خطابات دیا گئے. پھر اس کے بعد وہاں سے پھر حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی طوفان نوح میں ڈسٹرائر ہو گیا تھا,
اب آپ جو ہے آپ اور اسماعیل السلام دونوں مل کے کعبے کی تعمیر کریں. تو پتھر لا کے جمع کرتے تھے, اسی فاؤنڈیشن پہ ایک کے بازو ایک پتھر لگاتے گئے, ایک لیئر ہوگا, اس کے بعد پھر دوسرا لیئر, پھر تیسرا لیئر, پھر چوتھا لیئر, اس کے بعد ہاتھ نہیں جانے رہے تو ایک دوسرا پتھر لائے, اس کے اوپر کھڑے رہ کر اس کے بعد سے اوپر پتھر لگنے کے, جس پتھر پہ کھڑے تھے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جو طواف اور سعی آپ لوگ جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے جائیں تو وہ مقام ابراہیم ہے, جس کو کعبے کے سامنے وہی ہے. اس کے بعد 4 چکر ہو گئے, اس کے بعد 5 6 7 چکر کرنے کے بعد کعبے کی تعمیر ہو گئی. تو 7 چکر کرنے کے بعد جو کعبے کی تعمیر ہوئی ہے, تو یہ ہمارے لیے یہ طواف کہلاتا ہے, جو 7 چکر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کعبہ تعمیر ہو گیا, اللہ تعالیٰ اور کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کرتے تھے, اللہ ہم جو یہ کعبہ بنا رہے ہیں, ہم یہ تعمیر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام دونوں دعا کرتے, اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں سے کسی ایک ایسے شخص کو پیدا کر دے جو ہم ساری انسانیت کی ہدایت فرمائے گا, ان کو پاک کرے گا, ان کو جو ہے تلاوت کرے گا, اس سارے کرے گا. اس بقرہ کی آیتوں میں آیا ہے یہ تعلق سے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. ایک چیز میں نے آپ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے تو بی بی ہاجرہ اور جب نیو بارن بیبی اسماعیل السلام تھے, جو گرمی سے پانی کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے, تو اس وقت جو بی بی ہاجرہ جو صفا اور مروہ پہ جا کر جو بھاگے ہیں پانی کی تلاش میں, تو اس کے بعد جو پیر کرنے کے بعد سے جو پانی نکلا اس کو زمزم کہتے ہیں. جو پانی نکلتے فوری بی بی ہاجرہ جمع ہو کر وہ اطراف سے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ کہیں پانی جا کے پھیل نہ جائے, اس کو زم 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 کر کے روکنے کی کوشش کرتے, تو اس پانی کا نام زمزم ہو گیا. وہ زمزم اب اس زمانے سے چل رہا ہے, اب تک بھی چل رہا ہے, اور قیامت تک یہ چلتے رہے گا. ساری دنیا کے مسلمان ہر جگہ جتنا چاہے پانی لے کر چلے جاتے ہیں زمزم, اور کبھی اس میں کمی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام سے جب کہا کہ جب کعبے کی تعمیر تب ہو گئی تو اب لوگوں کو بلاؤ اس گھر کے آنے کے لیے, اس کا طواف کرنے کے لیے. تو ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ یہاں کون لوگ ہیں, کس کو پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلانا تمہارا کام ہے, بھیجنا ہمارا کام ہے. تو اب جو عمرہ اور حج کے لیے جو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, رام پہن کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک. یہ ہم پکارتے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو پکار کے بلایا تھا, اس بلانے کے نتیجے جو ہم آ رہے ہیں, ہم حاضر ہیں. آپ نے جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آؤ تو ہم آ گئے, ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک یہ آتے ہیں. تو یہ زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے باتیں ہمارے ذہن میں ڈال دیا اور یاد دلا کر دی. ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے تعلق سے جو چیز کی گئی تھی قیامت تک کے لیے عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت چل رہی ہے. طواف ہو رہا ہے, قربانی ہو رہی ہے, صفا مروہ ہو رہا ہے. یہ ان کے خاندان کی یادداشت ہے جو ہم قیامت تک یہ ساری اس مسلم امت کرتے رہے گی. اور دوسری چیز, ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نواز کیا کہ ہماری کوئی صلات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جو ہے درود ابراہیم نہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ زبردست چیز تھی. معاف کرنا کافی وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو یہاں ہم کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو یہ قرآن کے لحاظ سے جو فیملی گیدرنگ ہے اس کو پلیز کنٹینیو کرے. آپ لوگ, میں آپ کا احسان مند ہوں جو آپ اپنا وقت نکال کر میرے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں. 1 گھنٹہ کہتا ہوں مگر کبھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اگر کچھ سوالات ہو تو انشاءاللہ ہم کبھی بات میں کر لیں گے. آج ذرا 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمایا. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا
وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المحسنين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما. جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسانی فرما دی. جو ہمارے دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان اور نفس کے شروع سے ہمیشہ محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت فرمائے کہ ہم آئندہ سنڈے پھر یہاں جمع ہو, یہ فیملی گیدرنگ ہو, اس میں اپنے رحمت و برکت نازل فرما. ہمارے لیے ہدایت کے فیصلہ فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.